السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو ایسی خوشبخت خاتون تھیں جن کا نکاح عرش معلیٰ پر ہوا۔ زینب نام اور ام الحکیم کنیت تھی۔ قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: زینب بنت جحش بن رباب بن سمیر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم۔ والدہ کا نام امیمہ تھا، جو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بیٹی تھی، اور حضرت زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ذات تھی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں۔ حضرت زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا گیا۔ بظاہر تو یہ نکاح ایک معمولی حیثیت رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں مساوات اسلامی کی بے لوث تعلیم کا عملی نمونہ ہے۔ قریش اور خصوصاً خاندان ہاشم کی تولیت کعبہ کی وجہ سے عرب میں جو درجہ حاصل تھا، اس لحاظ سے شاہان یمن بھی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن اسلام نے تقویٰ کو بزرگی و برتری کا معیار قرار دیا اور فخر اعاد کو جاہلیت کا شعار ٹھہرایا۔ اس بنا پر اگرچہ زید بظاہر غلام تھے، تاہم چونکہ وہ مسلمان اور مرد صالح تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب کا نکاح زید سے کر دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے، حضرت زینب کو بعض وجوہ کی بنا پر یہ رشتہ پسند نہ تھا، اس لیے نکاح سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں زید کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح میں بہتری سمجھتے تھے، اس لیے آپ کی منشا کے مطابق نکاح ہو گیا۔ تقریباً 1 سال تک دونوں کا ساتھ رہا۔ بعد میں ناگواریاں بڑھتی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زید نے شکایت کی کہ زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو طلاق دے دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مداخلت کر کے ان میں مفاہمت کراتے اور فریقین کو اعتدال کی بھی تلقین کرتے۔ زید نے ایک حبشی خاتون اما یمن سے بھی شادی کر رکھی تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خادمہ اور آپ کی رضائی ماں بھی تھیں۔ ان کے بطن سے ایک لڑکا اسامہ بھی تھا، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے۔ یہی اسامہ آگے چل کر اسلامی افواج کے سپہ سالار بھی بنے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ اس خاتون کے ساتھ، جو عمر میں آپ سے 2 گنا بڑی تھیں، خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن حضرت زینب کے ساتھ نباہ نہ کر سکے اور طلاق دے دی۔ حضرت زینب طلاق کی عدت پوری کر چکی تو اس خیال سے کہ وہ آپ کی بہن ہونے کے علاوہ آپ ہی کے زیر تربیت سن شعور کو پہنچ چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم سے زید کے نکاح میں آئی تھیں، اور آپ نے اس میں ان کی دلجوئی دیکھ کر خود نکاح کرنا چاہا۔ آپ نے اس میں ان کی دلجوئی دیکھ کر خود نکاح کرنا چاہا۔ اس وقت رسوم جاہلیت کا اثر باقی تھا اور منہ بولے بیٹے کی بھی وہی حیثیت سمجھی جاتی تھی جو اصل بیٹے کی ہوتی ہے۔ منافقوں کے اعتراض کی وجہ سے تعامل ہوا۔
اس پر آیات نازل ہوئیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کر دینے والا ہے، اور لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ خدا ہی سے ڈرنا زیبا ہے۔ اور منافقین کو بھی جواب دیا، جس کا ترجمہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت کا ہے: محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ ہوں گے، لوگوں کو ان کے نام سے پکارو۔ اب کوئی امر باقی نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا، تم جاؤ اور زینب کو میرے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زینب بولیں، جب تک خدا کا حکم نہ ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ جواب دے کر مسجد کا رخ کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، پھر جب زید اس عورت سے بے تعلقی کر چکا، یعنی طلاق دے دی اور عدت کی مدت بھی پوری ہو گئی، تو ہم نے اس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے مکان پر بلا استئذان بغیر اجازت اندر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زینب کے نکاح کی چند خصوصیات یہ ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ ان کے نکاح سے جاہلیت کی یہ رسم کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے، ختم ہو گئی۔ پردہ کا حکم ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی، ولیمہ میں تکلف ہوا۔ اس بنا پر حضرت زینب دیگر ازواج پر فخر کیا کرتی تھی۔ ابن سعد اس ولیمہ کی خصوصیات ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا ولیمہ اس شان سے نہیں کیا جس شان سے حضرت زینب کا ولیمہ ہوا، جس میں روٹی اور سالن کا انتظام بھی کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ 300 آدمی دعوت میں شریک ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد چند لوگ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے سبب بار بار آتے اور چلے جاتے، کچھ نہ فرماتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے ہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، جب کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ۔ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، سو وہ تمہارے لحاظ سے کچھ نہیں کہتے، مگر اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی شرم نہیں۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کی آڑ سے مانگو۔ اس آیت کے نزول کے بعد مکان کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا گیا اور لوگوں کے لیے گھروں کے اندر داخل ہونے کی ممانعت ہو گئی۔ محمد ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت زینب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی کسی بیوی کی طرح نہیں ہوں۔ ان میں کوئی عورت ایسی نہیں جن کا نکاح باپ، بھائی یا خاندان کی ولایت سے نہ ہوا ہو، سوائے میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان سے آپ کی زوجیت میں دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب نیک خو، روزہ دار، نماز گزار تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، پرہیزگار، راست گفتار اور خدا کی رازجوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی۔ فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہوئی تھی۔ حضرت زینب کے زہد کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی اور اس میں حضرت زینب کی بہن حمنہ بنت جہش بھی شریک تھیں،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے حضرت عائشہ کی اہلاکی حالت دریافت فرمائی تو آپ نے گواہی دی کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تعزیزت اس وجہ سے ان کی ممنون رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 11 روایتیں منقول ہیں۔ ہاتھ کی صنعت تھیں، چمڑا پکاتی تھیں اور اس کی آمدنی راہ خدا میں صدقہ کر دیتی تھیں۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر نے حضرت زینب کے 12,000 درہم مقرر فرمائے مگر انہوں نے کبھی نہ لیے۔ ایک سال لیے اور قرابت داروں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، تم میں مجھ سے جلد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ اشارہ فیاضی کی طرف تھا، چنانچہ ازواج مطہرات اس کی حقیقت کو نہ سمجھیں، باہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں۔ بعد میں حضرت زینب اپنی فیاضی کے بدولت اس پیشین گوئی کی مصداق ثابت ہوئیں۔ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا، چنانچہ یہ وصیت پوری ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ قبر میں کون داخل ہوگا؟ وہ شخص جو ان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسامہ بن زید، عبداللہ بن ابی بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اتارا اور سپرد خاک کیا۔